الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نذر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمع. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج اس عظیم الشان مرکز میں حفظ قرآن کے حوالے سے ایک پروقار تقریب منعقد ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتخاب فرمایا ہے. انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا اور ان میں سب سے اونچی شان ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. مختلف کتب سماویہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئیں، لیکن قرآن ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے جس کی حفاظت اللہ پاک قیامت تک فرمائیں گے. مختلف انداز میں اس کی حفاظت ہو رہی ہے. پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں. اس کو سمجھایا جا رہا ہے، سمجھانے والے بھی موجود ہیں اور سمجھنے والے بھی موجود ہیں. 30 پاروں کا قرآن جس کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے، قرآن کے 30 پارے اللہ کا ذکر ہیں، اللہ کی یاد. صرف تسبیح اٹھانا یہ ذکر نہیں ہوتا. قرآن کو پڑھنا بھی ذکر ہے، قرآن کو پڑھانا بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، جہاد بھی ذکر ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کا نام بھی ذکر ہے. جہاد کے میدان میں جانے والا بھی اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، نماز پڑھنے والا بھی اللہ کے ذکر میں مصروف ہے. گویا کہ ہر وہ کام جس کام سے، جس عمل سے اللہ خوش ہوتے ہوں اسے ذکر کہا جاتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم ہی اس ذکر کے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کریں گے. الحمدللہ آج جو جن بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے اپنی کلام کے لیے. پڑھانے والوں کو اللہ نے چنا ہے،
ان مدارس کو چلانے والوں کو اللہ نے چنا ہے، حتیٰ کہ اس قطع زمین جس پر ہم اس وقت سب بیٹھے ہیں، اس قطع زمین کا چناؤ بھی اللہ نے کیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم علی العالمین، یہ ایک چناؤ کا سلسلہ ہے جو قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے اصحاب کو بھی چنا ہے۔ ہمارے عزیز محترم حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ صاحب سعیدی زید مجدو، کتنے اچھے انداز میں انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ کے ہر پہلو کو انہوں نے سنو دیا، ایک ایک چیز کو انہوں نے ایک نقطہ ور دانشور کی ایک نقطہ دانی کے تحت انہوں نے ہم سب کو مستفید فرمایا ہے۔ مولا کریم ان کے علم و عمل میں برکتیں نصیب فرمائے۔ ان کے والد محترم حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے بہت پیارے دوست تھے۔ الحمدللہ ہمارا ایسے سمجھیں کہ اب پون صدی ہو گئی ہے کہ ہم الحمدللہ آپس میں ہمارا ایک تعلق ہے، پیار ہے اور محبت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ان کی شان قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ مؤذن اپنی لمبی گردن کے ساتھ دور سے نظر آئے گا، لوگ پوچھیں گے کہ بھئی یہ کون ہے، تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر صبح کی نماز کی اذان دی ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی شان اللہ کے نزدیک اتنی اونچی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام مجاہد کے لیے راستہ چھوڑ دیں گے۔ جس طرح ہم اپنے استاد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، راستہ دیتے ہیں، اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو راستہ دیں گے اکرامن۔ میرے چھوٹے بھائی مولانا عبدالرؤف شہید جامعہ اشرفیہ سے جنہوں نے دورہ حدیث کیا تھا، الحمدللہ وہ بھی مقبوضہ کشمیر میں شہید ہوئے اور وہیں بنو کوٹ کے قبرستان میں ان کی قبر ہے۔ اتنا جہاد کا اور شہادت کا غلبہ تھا ان پر کہ ایک دفعہ میں نے افغانستان میں بھی رہے جہاد میں نے انہیں فون کیا کہ بھائی آپ آ جائیں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو یہاں پیچھے ذرا ادارے کی سرپرستی کریں۔ چنانچہ وہ آ گئے۔ حج کے بعد جب میں آیا تو شام کو بھی کہنے لگے کہ مجھے اگر اجازت دیں تو میں صبح چلا جاؤں۔ جس دن آیا ہوں اسی دن کہا کہ بھائی مجھے اجازت دیں کہ میں چلا جاؤں جہاد کے لیے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے میں آج ہی آیا ہوں، ایک دو دن ٹھہر جاؤ۔ صبح جب میں اماں جی کے ہاں اپنے والدین کے گھر میں پہنچا تو پوچھا، میں نے کہا عبدالرؤف کدھر ہے؟ تو فرمانے لگے تھے وہ صبح ہی چلا گیا تھا۔ اتنا شوق تھا انہیں اپنی جان پیش کرنے کا اللہ کے حضور۔ خط و کتابت وہ کرتے رہتے تھے، اور ایک خط میں جو آخری ان کا خط تھا 19 اگست کو آخری انہوں نے خط لکھا، اور اس میں یہ شعر لکھا کہ کہتے ہیں کہ میں جب شہداء کے قبرستان میں گیا تو میں نے وہاں جا کے شہداء سے میں مخاطب ہوا اور یہ کہا کہ بار یابی جو حضور مالک ہو تو کہنا میری طرح وہاں سوختہ جہاں اور بھی ہے، کہ جب تم اللہ کے ہاں حاضر ہو تو وہاں جا کے کہنا کہ یا اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، میرے پیچھے بھی ایک لمبی لائن اور فہرست ہے جو آپ کے حضور آنا چاہتی ہے اور اپنے گلے کو کٹوانا چاہتی ہے۔
پھر لکھا کہ اپنے بہتے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا، بار یابی جو حضور مالک کو تو کہنا میری طرح وہاں سوختہ جہاں اور بھی ہیں، اپنے بہتے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا ایسے تمغوں کے طلبگار وہاں اور بھی ہیں، ایسے تمغوں کے طلبگار وہاں اور بھی ہیں۔ بس یہ آخری خط تھا، اور 25 اگست 1995 کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہیں ایک بڑا انہوں نے وہاں ایک حملہ کیا کسی ٹرین پر، اور اس کے جواب میں بس وہ اللہ کے حضور پیش ہو گئے، اور وہیں پر تدفین ہوئی ان کی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف شعبے کے بندوں کا چناؤ فرمایا ہوا ہے۔ اب ہم جس مقام پر بیٹھے ہیں اس کی بنیاد کے باعث بھی تو کوئی بنا ہے نا، اور یہ جو آپ رونقیں دیکھ رہے ہیں یہ کسی اور مذہب کو حاصل نہیں۔ چرچ ویران ہیں، فار سیل ہیں، لیکن مساجد آباد، مدارس آباد، پہلے سے زیادہ۔ ایک جذبہ ہے نا، ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے گئے ہیں، ایک سپرٹ پھونک گئے ہیں نا، جس طرح گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے نا، وہ دعا بھی ہمیں چلا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس بندے کو جس نے میری بات کو سنا۔ تر و تازہ، تازگی ہے یا نہیں؟ علماء کے بیانات، تازگی۔ نعت خوان حضرات جہاں تشریف لائے ہیں ان کی جو نعتیں ہیں، ان کا جو کلام ہے وہ ایک تازگی ہے۔ میدان جہاد میں خون دینے والا کی وجہ سے جہاد میں تازگی ہے، ذکر کے حلقوں کی وجہ سے اس دنیا میں تازگی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری بقا کا ذریعہ ہیں، یہ ہماری بقا کا باعث ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور تھا، آپ کے پیچھے صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، بزرگان دین تھے، مومنین تھے، مومنات تھیں، اور عوام الناس تھے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہی قافلہ چلتا چلا جا رہا ہے، وہی قافلہ۔ اس دور میں بھی حفظ کا اسی طرح شوق تھا، قرآن پڑھنا اور سمجھنا اور سمجھانے کا اسی طرح شوق تھا۔ جہاد کے میدان جس طرح اس وقت آباد تھے، آج بھی دنیا نے ایک نظارہ دیکھا کہ دنیا کی جو سپر پاور تھی الحمدللہ نہتھے مسلمانوں کے ہاتھوں وہ ذلیل ہوئی۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ہر طرف الحمدللہ مجالس ہو رہی ہیں، ختم بخاری شریف کی تقریبات شروع ہونے والی ہیں، دستار بندی کا سلسلہ شروع ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور میں نے جس طرح عرض کیا ہے نا کہ قیامت کے دن ان سارے شعبوں کی ایک شان ظاہر ہوگی، مؤذن اپنی شان کے ساتھ ظاہر ہوگا، مجاہد اپنی شان کے ساتھ ظاہر ہوگا، حفاظ اپنی شان کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ ان کے سروں پر ایسا اللہ تعالیٰ تاج رکھیں گے کہ سورج بھی اس تاج کی روشنی سے شرمندہ ہوگا۔ والدین کے سروں پر تاج، ماں باپ کے سروں پر تاج، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایک شفاعت کا عطیہ دیں گے کہ اپنی برادری، اپنے قریبی لوگوں کی یہ شفاعت کروائیں گے۔ آج جس طرح یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے، قیامت کے دن بھی انشاءاللہ اسی طرح تقریبیں منعقد ہوں گی، اور دنیا اسلام کی شان دیکھے گی، مسلمانوں کی شان دیکھے گی۔ مولا کریم ان بچوں کو جنہوں نے حفظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کی تبلیغ کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ یہ صرف عالم دین نہ بنے، عالم ربانی بنے۔ عالم ربانی بنیں گے تو تب بات بنے گی۔ عالم ربانی، عالم دین، عالم ربانی بننا ہے، عالم دین بھی بننا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہم رب والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم صل وسلم فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی اس ادارے سے فارغ التحصیل بچے ہو رہے ہیں، یا اللہ تو انہیں اسلام کا مجاہد بنا۔ یا اللہ انہیں ہر قسم کے شر کو ختم کرنے کی توفیق نصیب فرما اور ہر قسم کے خیر کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ تشریف رکھیں سب حضرات، بہت سارے حضرات بیٹھے ہیں، ابھی ان سب کو آپ نے سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بس مجھے اجازت۔